بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں اور آخرت کو اپنی سوچوں میں پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ آیت ویسے تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ لوگ ہیں کون۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن انسانوں کے بیہیویئر، ان کے رویے، ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی جب ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ دنیا میں تھے تب تک ان کے کیا حالات تھے۔ یہ وہ لوگ تھے یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، کہ اہل جنت جب تک دنیا میں تھے یہ اس دن کا خوف رکھتے تھے جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہوگا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے۔ یعنی جب بھی یہ کوئی نیک عمل کرتے تھے تو ان کی نیت یہ ہوتی تھی۔ پھر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں ان کی خواہش تھی کہ ان کو لوگوں سے جزا اور شکریہ نہیں چاہیے بلکہ ان کو اللہ سے جزا اور اللہ تعالیٰ سے اپریسیشن چاہیے۔ اور پھر اس دن کا خوف تھا انہیں یومن عبوسا قمطریرا، ایسا دن جو بہت ہی اگریسو نیچر رکھتا ہے، جو دلوں میں بہت اضطراب، ہیجان برپا کر دے گا۔ یہ صفات، یہ رویہ ہے اہل شکر کا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیات کو استعمال کر کے اسے خوش کرنا چاہتے تھے، اس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے دنیا میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہؤلاء، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نظر صرف اور صرف دنیا پر ہے۔ جیسے اہل ایمان کی نظر دنیا میں رہتے ہوئے کس پر تھی؟ آخرت پر تھی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی قوم ہے، کوئی نیشن ہے جن کا اپنے بارے میں اگلے 30 سال کا پلان ہے کہ اگلے 30 سال بعد ہم خود کو یہاں دیکھنا پسند کریں گے، اس سے اگلے 30 سال بعد ہم خود کو وہاں دیکھنا پسند کریں گے۔ اہل جنت جب تک یہ لوگ دنیا میں تھے ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی، آخرت کی تیاری، اپنے رب کو راضی کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہؤلاء، کہ یہ دنیا پرست لوگ، ان کی خواہشات، ان کی محبت صرف اور صرف دنیا ہی ہے۔ اب جہاں یہ ایمان والوں کے لیے پریشانی کا، رکاوٹ کا، تکلیف کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی سوچ بہت چھوٹی ہے، یہ صرف دنیا کے ارد گرد کی ان کی سوچ گھومتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یہ ہم نے ہی ان لوگوں کو بنایا، ان کی تخلیق ہم نے کی ہے اور ان کے جوڑ بند بھی ہم نے بنایا۔ اب پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے ان لوگوں کی تخلیق کی ہے، یہ لوگ جو دنیا پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی تخلیق کی ہے، کل کائنات کا خالق اور مالک، کل کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت میں سے یہاں پر ایک دائرے میں کر دیا ان لوگوں کو جو دنیا پرست ہیں، کہ ہم نے ان کی تخلیق کی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ یہ لوگ بالکل شتر بے مہار ہیں، اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی طرح ظلم سے باز نہیں آئیں گے، اپنے بینک بیلنس بھرنے کے لیے ہر طرح کا فساد فی الارض کر جائیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشددنا اسرہم، ہم نے ان پر حدود رکھی ہیں، یہ برائی پھیلاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے جس سے یہ آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا they can't grow out of their skin، کہ ایک خاص لمٹ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اگر نہیں ہوتا، جب ہم چاہیں گے، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں گے، اس کا جب سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا کہ جب ہم چاہیں گے بدلنا امثالہم تبدیلا، ان کی مثل بدل کر رکھ دیں گے۔ اس بات کے دو مطلب ہیں۔ پہلا، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا پرست لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بدل جائیں گے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دنیا پرست تو نہیں کہا جا سکتا مگر نبوت کے شروع کے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط باتوں کے اثر میں تھے، یہاں تک کہ جس دن ایمان لائے ہاتھ میں تلوار پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے سے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بدلنا امثالہم تبدیلا، راستے میں ہی انہیں بدل دیا۔ پھر دنیا نے انہیں عمر فاروق کے لقب سے جانا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام میں سے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ان کی وجہ سے شدید نقصان کا سامنا ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ ایمان لائے۔ پھر دنیا نے خالد بن ولید کے روپ میں ایک عظیم سپہ سالار کو دیکھا۔ مسلمانوں نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار،
ان کے بارے میں یہ مشہور ہونے لگا تھا کہ جس جنگ کی قیادت خالد بن ولید کے پاس ہو مسلمان وہ جنگ نہیں ہارتے. سو یہ ہے بدلنا امثالہم تبدیلا کا ایک روپ. تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں آخرت میں لے آئے گا، آخرت میں ان کی حیت بدل دے گا. اور اس بدل جانے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی شکل، اس کا جسم، اس کی روح تو وہی ہوگا لیکن کچھ تبدیلی کے ساتھ. یعنی کہ جیسے قرآن میں اس کی ایک اگزامپل ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدِ کہ آج تمہاری نظر بہت تیز ہے. آج انسان کو جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، جنات بھی. اہل ایمان وہ ہوں گے جو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے. تو جنت میں انسان کے لیے جیسے نیند نہیں ہوگی، حالانکہ دنیا میں انسان کے ساتھ نیند لازم ہے، بھوک نہیں ہوگی، لوگ بھوک سے نہیں شوق سے کھائیں گے. اسی طرح اہل جہنم جو ہوں گے ان کی جلد بدل دی جائے گی. دنیا میں اگر کوئی انسان جلے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم میں اہل جہنم کی جو جلد ہے، سکن ہے، وہ بار بار نہیں آتی رہے گی تاکہ وہ اپنے کل اعمال کا بدلہ دے سکے. سو آپ دیکھیں 27 اور 28 27-28 کی دو آیات اللہ تعالیٰ نے منکرین کے بارے میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں اور آخرت کو اپنے خیالات میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. سو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے دنیاوی خیالات اور آخرت کے بارے میں ان کے خیالات کھول کر رکھ دیے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں ہر حد پار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے ان پر حدود مقرر کر رکھی ہیں. پھر اسی طرح وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا کہ یہ آخرت کو اپنے سوچوں میں پس پش ڈال دیتے ہیں لیکن جب ہم چاہیں گے یہ قیامت میں حاضر کر دیے جائیں گے. ان آیات پر انسانیت کے احوال فی دنیا ختم ہوتے ہیں. ایک نظر دہرا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے احوال جو دنیا میں ہیں پہلے 23ویں سے 28ویں تک کی آیت میں 23 سے لے کر 28 تک کی آیت میں انسانوں کے احوال اس دنیا میں بیان فرمائے. اور اس میں آپ دیکھیں گے 4 آیات وہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی شکر کا رویہ رکھنے والے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی انسان کو یہ خاص صلاحیتیں دی ہیں اور انسان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے شاکرین لوگوں کے ساتھ ہماری فل سپورٹ ہے. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ سو اب ڈٹ جائیں استقامت کے ساتھ. اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا بیان فرمایا، سجدے کا، تسبیح کا کہ ان سے مدد لی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین کے حال بیان فرمائے کہ یہ لوگ مشکلات کا باعث ہے مگر تسلی رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذہ تذکرہ یقیناً یہ ایک تذکرہ، ایک ذکر، ایک یاد دہانی، ایک واعظ، ایک نصیحت. جیسے مترادف ہوتے ہیں الفاظ، تذکرہ کا مترادف جو ہے عربی میں اسے کہیں گے موعظہ، واعظ، نصیحت. ایسی نصیحت کہ جس میں نصیحت جس کو دی جائے اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کوئی شک نہ رہ جائے. فار ایگزامپل اگر آپ کا دوست کوئی بہت ہی ریش ڈرائیونگ کرتا ہے سو آپ اس کو کوئی امیج بھیجیں یا کوئی ویڈیو بھیجیں کسی بہت ہی ریش ڈرائیور کے بدترین سے ایکسیڈنٹ کی، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی واعظ اور نصیحت ہوگی کہ باز آ جاؤ. صحیح، ایسی نصیحت جس کے بعد سننے والے کے دل میں کوئی گنجائش نہ رہ جائے، کوئی شک نہ رہ جائے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذہ تذکرہ یقیناً یہ ایک تذکرہ، ایک نصیحت ہے. زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ تذکرہ مینز قرآن، یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ایک تذکرہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس سورت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات میں تخلیق انسان کے بارے میں بات کی کہ دہر کا بہت سا حصہ انسانیت موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دیں. تو انسانیت کا سلسلہ جب شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ، سماعت بصارت کے ساتھ، ہدایت کے نظام کے ساتھ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج جو لوگ زندہ ہیں ہدایت کا نظام بھی موجود ہے، ان کی تخلیق بھی ہو چکی، یعنی کہ وہ نطفۃ امشاج کے لیول سے تو اوپر آ چکے ہیں. سو ایک طرح سے یہ انسانیت کا پاسٹ ہے، ان کا ماضی ہے.
پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگلے گروپ آف آیات میں انسانوں کے احوال بتائے کہ جو شکر کرنے والے دنیا میں لوگ تھے ان کے حال جو ہے جنت میں کیا ہیں، اور جو کفر کا رویہ رکھنے والے لوگ تھے ان کے حالات جہنم میں کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حالات اس دنیا میں بیان فرمائے کہ دنیا میں حال میں اس پریزنٹ ٹائم میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شکر کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شکر کا رویہ اپنائے ہوئے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، وہ کفر کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ سو آپ دیکھیں کہ اس صورت میں تھرو آؤٹ انسانوں کا ماضی، پھر ان کا مستقبل، اور پھر اس کے بعد انسانوں کا حال ڈسکس ہوا ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل۔ سو آپ دیکھیں اٹ از سو بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر بتانے کے بعد اگلی ہی آیت میں بیان فرمایا ان ھذہ تذکرہ، کہ انسان کا یہ حال جو ہے، انسان کے زندگی کے یہ تینوں ڈائمینشنز جو ہیں یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہیں۔ سو اب کون ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب کون ہے جو اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے کسی مشین میں دائیں بائیں اوپر نیچے تیل ڈال دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پرزے کام کرتے ہیں کہ نہیں۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو اس کا ماضی بھی بتا دیا، مستقبل بھی بتا دیا، حال بھی بتا دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب عمل کی طرف کون آتا ہے، عملی میدان۔ عمل کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف راستہ لے لینا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سو انسان کی مشیت، انسان کی مرضی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ وہ جانتا ہے کہ کس انسان کے لیے کون سا راستہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما، وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے انسان سے۔ ان اللہ کان حکیما، وہ زیادہ حکمت رکھتا ہے انسان کی نسبت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ، کہ وہ داخل کر لیتا ہے اپنی رحمت میں جسے وہ چاہتا ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہے من یشاء، جو آنا چاہے۔ سو وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی رحمت میں داخل ہونا چاہے۔ من یشاء کے دونوں مطلب بیک وقت اس میں موجود ہیں۔ سو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دائرے میں شکر کرنے والے لوگوں کو ان کی غلطیوں کے باوجود داخل فرما لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہ گئے باقی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اسپیشل تیار کر رکھے ہیں۔ یہ ظالمین کون ہیں؟ جنہوں نے کفر کا رویہ اپنایا، عذابا علیما، بہت ہی دردناک عذاب۔ ایک آخری بات کہ عربی میں جو ہے الف لام جن الفاظ کے ساتھ آتا ہے وہ اسم ہوتے ہیں۔ اسم کی ایک خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ پرماننٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا نام ہمیشہ سے آپ کا یہی نام ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی یہی نام ہوگا۔ اسی طرح سے صفات بھی کیونکہ عربی میں اسم ہی ہوتی ہیں۔ سو اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی بال ہے گرین کلر کی، تو وہ جب تک شاپ میں تھی تب بھی گرین تھی، بچہ کھیل رہا ہے تب بھی گرین ہے، گم ہو جائے گی کہیں تب بھی گرین ہوگی، پھٹ جائے گی تب بھی گرین ہوگی۔ سو یہ اس کی ایک پرماننٹ مستقل سٹیٹ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں وربس، فعل جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کا کوئی بھی فعل، جیسے سونا 5 گھنٹے کا فار ایگزامپل، کھانا کھانا 10 منٹ کا، پڑھنا 2 گھنٹے کا، اس طرح سے اس فعل جو ہوتے ہیں وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ سو عربی میں جن الفاظ کے ساتھ ال آپ کو نظر آئے وہ تو کنفرم اسم ہے۔ سو یہاں پر آپ دیکھیں گے الظالمین ال کے ساتھ ہے۔ سو وہ والے لوگ جنہوں نے ہمیشہ پرماننٹ ظلم کا رویہ مستقل اپنائے رکھا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد لهم عذابا علیما۔ بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ جن لوگوں کا رویہ ابھی بھی بدلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے۔ سو اس طرح سے میرے آپ کے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بڑھنے کے لیے نئے سرے سے کوشش شروع کر دیں۔ یہاں پر اس صورت کی ڈسکرپشن ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔